حضرت ابو بکر لگے گئے نا، حضرت عمر لگے گئے نا، حضرت عثمان لگے گئے نا۔ اما جان سید عائشہ فرمے جائیں میں عرض کی تھی اللہ دے نبی جناب ابو بکر صدیق ہیں تسا اپنی پوزیشن تبدیل نہیں فرمائی، حضرت عمر ہیں تسا اپنی پوزیشن تبدیل نہیں فرمائی، حضرت عثمان ہیں تسا اپنی ٹیک بھی چھوڑیے تے اپنے گوڑے بھی جوڑن وے تے چادر بھی جوڑی وے، اندھی کیا وجہ ہے؟ امام کائنات نے فرمایا عائشہ عثمان عام ہستی نہیں، اے او عثمان ہے جہاں دے اٹھے اگر رب دے فرشتے دی دید پائے ونجے رب دے فرشتے بھی عثمان دا حیاء کریں، جلدی نال دوڑ کے آئے تھے آ کر کے اندر آئے، حضرت رقیہ دی نظر پئی جی عثمان کیا بنیا؟ رقیہ مبارک ہوئی اللہ پاک نے تیرے بابے کو فتح عطا کر دیتی ہے، جنگ بدر اللہ نے تیرے بابے کو نصرت عطا کر دیتی ہے۔ حضرت رقیہ نے آسمان دی طرف اپنی نظر کی تھی، اللہ دا شکر ادا کی تھا تے بس اٹھائیں روح نکل گئی ہے، ایمیں لگدا جی میں خوشخبری دی انتظار ہے جوہن تے جڑے ویلے ابے دی بشارہ سنی نے تے روح نکل گئی ہے، فوت ہو وینجن۔ حضرت عثمان غنی نے کفن دفن دا انتظام کیتا، جنازے دا انتظام کیتا، بقی قبرستان قبر بنا کے دفن کر کے مٹی بیڑے سٹیں دیانا، ایڈو امام کائنات نبی کریم مجاہدین دی قیادت کریں جو ہیں مدینہ منورہ واپس پیندن، مدینہ منورہ تو جنگ بدر 50-52 کلومیٹر دے فاصلے تھے، گرمی دا مہینہ آئی، رمضان دا مہینہ، روزے دی حالت آئی، میرے نبی سی جڑے ویلے مدینہ پہنچن، جڑے لوگ مدینہ بچ گئن تے جنگ کہنا گئن، وہ سارے مدینہ دے باہر نبی دا استقبال پہ کرندن، مبارکاں پہ دیندن، امام کائنات سارے بندیں دو بار بار دے دے بین، سجے کھبے دے کے بار بار دے کے آدن، عثمان نظر نہیں اندہ، رقیہ نظر نہیں اندھی، او استقبال واسطے کیوں نہیں آئے؟ جناب نبی کریم کو اطلاع دے والا جن اطلاع دیتی، اللہ دے نبی عثمان غنی قبرستان چن تواری بیٹی رقیہ فوت ہو گئی ہے، ان دی قبر دا انتظام پہ کر۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر نہیں گئے، اپنے حجرے چ نہیں گئے، آپ بقی قبرستان لگے گئے نا، فوراں بیٹی ہو گئے، بقی قبرستان لگے گئے نا، جناب عثمان غنی رضی اللہ نے قبر دے ہوتے مٹی بیٹھے پہنے آنا، اتھو اے مسئلہ بھی سمجھ آیا، جڑے ویلے بندہ فوت تھی وے کو جلدی دفن کر دیتا کرو، میرے نبی کریم 50 کلومیٹر دے سفر تے آنا، حضرت عثمان غنی نے نبی دی انتظار نہیں کی تھی، آپ نے جلدی نال اپنی گھر والی کو دفن کر دیتا آئی، سعودیہ تو ٹکٹ پہ کروینن، دبئی دی انتظار ہے، لاہور دی انتظار ہے، کراچی دی انتظار ہے، میت کو روح نکلن دے بعد زیادہ دیر رکھنا نہیں چاہیے دا، اے امانت کو مٹی دے حوالے کر دیونا چاہیے دا، حضرت عثمان غنی دیر نہیں لائی، مٹی بیٹھے پہنے آن، امام کائنات قبر دے ہوتے آگئے، آپ نے جناب عثمان غنی دے کندھے تے ہاتھ رکھیا، حضرت عثمان روندے بیٹھے آن، آپ نے فرمایا عثمان رومن دی ضرورت نہیں، بیٹی میری فوت ہوئی ہے، اے اللہ دی مرضی ہے، اللہ نے دیتی ہے، اللہ نے ولا کے دیئے، جناب عثمان غنی آدن، اللہ دے نبی مسئلہ بھی آتا کوئی کہیں نہیں، بس ایو رولا ہے، اگیں جڑے ویلے میں گزردہ آمی، لوگ آدھیں نبی دا داماد ویندہ بے، ہون توادے نال علی نسبت مک گئی ہے، توادے نال علی رشتہ مک گئے، لوگ میں کو اکسن عثمان ویندہ بے، آپ نے فرمایا عثمان حوصلہ کر، تائیں جیاں سونا تے چنگا تے باہیا داماد، اللہ کہیں کہیں کو نصیب کریں دے، میری بھی بیٹی ہے جیندہ ناؤں میں کلسوم ہے، میں ہوں دا نکاح تیرے نکاح چڑھنا، تیرے آنکھیں میں ہاں جڑے کھن گوارا نہیں کرنا۔ نبی علیہ السلام نے
خواب دٹھائی کہ میں عمرہ ودا کرنا صحابہ نالن حدیبیہ دے مقام تے پہنچن نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو اپنا قاصد بنایا قاصد بنا کے آپ نے مکے روانہ فرمایا وہاں مکے آنے حالات دیکھ گیا تے حالات دا پتہ کر گیا 1400 صحابہ کرام 1400 صحابہ کرام حدیبیہ دے مقام دے اتر ٹکے ہوئے تے مدینے دے قریب آئی حدیبیہ دا مقام حضرت عثمان غنی جڑے ویلے مکے جو پہنچے تے مکے جو گئے تے مکے دے کافر آکھن لگن اے عثمان تیرے واسطے اجازت ہے جتنا دل لدی عمرے کر جتنا دل لدی حجر اسود کو بوسہ دے جتنا دل لدی طواف کر جتنا دل لدی صفا مروہ دے چکر لا لیکن تیرے نبی کو اجازت نہیں عثمان غنی دی نبی نال محبت دے دے ادھر آکھنے مکے دے کافروں گال سنو جتنا مرضی میں کوئی اجازت دے ہوں میں باہیں لاکھ اتنا طواف کراں میں ان طواف کو طواف نہیں سمجھدا جڑے طواف دی میں کوئی نبی اجازت نہ دے کتنا کنیکشن ہے محبت میں بابا نہیں کر سکتا اتنا حضرت نبی پاک کو صحابہ بیٹھے آدن کتنا خوش نصیب ہے عثمان عمرے ودا کرنا ہو سی زیارتاں کرنا ودا ہو سی حضر اسود کو چمدہ ودا ہو سی یہ جملے سنائے میرے نبی سی فرمائے صحابہ میں گرنٹی دینا میرا دل لدے عثمان میرے بغیر طواف نہیں کر سکتا اتھا عثمان آدھے میں نبی دے بغیر طواف نہیں کرنا اتھا نبی سے ہی گرنٹی دینا عثمان میرے بغیر طواف نہیں کر سکتا اتنی محبت اتنی کنیکشن اتنا آپس گہرا تعلق بالآخر انہیں خبر پھیلا لیتی کہ حضرت عثمان غنی قتل ہو گئے خبر پھیل جائیں اتنا حدیبیہ دے مقام تے نبی تک پہنچی جو ہی نبی سے ہی تے خبر پہنچی آپ نے کیا کیتا جو کیتا ان دا ذکر قرآن ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے صحابہ تو آجا کیا خیال ہے میرا ارادہ ہے کہ میں او تئیں مکے بھی چوتے حدیبیہ دے مقام تو واپس کہنا ویزاں جیتی اپنے عثمان دے قتل دا بدلہ نہ گنا چاہے میری جان چلی ونجے میں عثمان دا بدلے ہوئی گندے جے کو پیار ہوئے ہمیشہ اپنا ہی بدلہ گن گئے میں بدلہ گن کے ویسے حالانکہ آئی کوڑی خبر آئی اے بیعت رضوان دسیں دیئے میرے نبی دی بدلے علی بیعت دسیں دیئے کہ میرے نبی پاک علم غیب کہنا ہوئے تے آپ ہوں ویلے آنکھیں نہ چاہ اے تے افواہ کوڑی خبر ہے آپ نے بیعت گھدی وعدہ گھدا معاہدہ گھدا بدلے انتقام دے بارے انہا مطلب ہے کہ انہوں نے جو پروپیگنڈا کی تھا کوڑی خبر چلائی ہے انہا میرے نبی پاک کو علم کہنا جیڑی بات اللہ سونا جب تک میرے سونے نبی کو دساوے نہ او تک میرے نبی کو پتہ نہ لگ دا جیڑا خبرہ میرے نبی پاک نے مستقبل دیا اپنی زبان نال دچن او بھی میرے اللہ نے دسائیں اتھا انہوں نے کوڑی خبر چلائی ہے حضرت عثمان غنی قتل ہو گئے میرے نبی کریم علیہ السلام نے معاہدہ کیتا بیعت گھدی وعدہ کیتا بدلے دا انتقام دا انہا مطلب ہے نبی پاک کو نہ پتا ہر خبر ہر چیز دے پتے کو کون جان دے اللہ جان نبی علیہ السلام بیعت پہ گندن اونولے موجود ہن 1400 صحابہ ہر کہیں دے اپنے بالن ہر کہیں بیویاں ہر کہیں دے گھر انہیں کو پتہ مر سکتے ہیں شہید تھی سکتے ہیں لڑ سکتے ہیں سارے نبی کریم دے ہاتھ رکھے ہر کوئی رکھدا ہے سارے 1400 صحابہ نے ہاتھ رکھ کے فرمائے اللہ دے پاک نبی نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا اے اللہ دے نبی اساں وعدہ کرنے ساجا بیویاں سارے بال سارے بچے سارے گھر سارے رشتہ دار سب کو اتنا پیارے نہیں جتنا عثمان غنی پیارا ہے 1400 صحابہ اس محبوب بھائی کون کہیں دی خاطر آج لڑ دے او وعدہ پہ کرم اللہ دے نبی ایسا تیار ہیں
میرے نبی کریم نے 1400 صحابہ دے ہتھیں دے ہوتے ہیں ذرا تھوڑا جہاں غور کر تلے تلے امام کائنات دا ہاتھے والے 1400 صحابہ دے ہاتھیں آخر ہوتے ہوتے امام کائنات نے اپنا پیا ہاتھ رکھ کے فرمائے اے عثمان دا ہاتھے اجائی میں وعدہ چلتا پیا معاہدہ چلتا پیا انہا مطلب صحابہ سارے عثمان نال محبت کریں دیاں تے اللہ دے نبی بھی محبت کریں دیاں اے تہیں بس نہیں اگلی گالا سمیتے زیادہ ایمان ودا اجا معاہدہ پیا تھی نا ہاتھ تے ہاتھ رکھی پیان عرشاں تو حضرت جبریل امین آئے آ کر کے آکھن لگے اللہ دے نبی تو سارے دے ہتھیں دے ہوتے اللہ دا ہاتھے اللہ فرمینا پہ جی میں تو کو عثمان پیارا آئی ایمیں میں اللہ کو بھی عثمان پیارا آئی میرے خیال چیئے جی کوئی مثال نہیں ملتا کتنی بڑی بات اللہ آکھے میں توڑے وعدے جنالا میں توڑے وعدے اے سارے صحابادات اگلی گال سن اے عام ہستی نہ آئی حضرت عثمان غنی دی شخصیت عام شخصیت نہ آئی صحابہ سارے محبت دا اظہار بیٹھے کریں اللہ دے نبی کریم بھی محبت دا اظہار بیٹھے کریں تے اللہ نے فرمائے اتے میرا ہاتھ تے حضرت جبریل دن اللہ دے نبی جائیں جائیں جناب عثمان غنی دے نال اپنی محبت دا اظہار کیتے اللہ پاک نے انہیں دے بارے قرآن نازل فرمائے اللہ فرمائے لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا کریما اے میرے محبوب جائیں جائیں میرے یار عثمان دی خاطر آج معاہدہ کی دیتے بدلے تے انتقام دا وعدہ کیتے میں اللہ اے جڑا خوشاں عثمان دی محبت دے بدلے جائیں سارے تے میں اللہ راضی ہو چکا مجید ہے اللہ نے صاحب کو فرمائے کہ تُساں اگر صحابہ کرام دے کردار جیاں اپنا کردار بنے سو تو میں اللہ تو آپ کو ہدایت رسو یعنی سارے واسطے صحابہ کرام دیاں زندگیاں یہ بہترین نمونہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا مختصر جیاں وقت ہوندے جمعہ دا میں جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ دی پوری سیرت دا احاطہ نہ کر سکتا لیکن چیدہ اہم باتاں انہاں کو سمجھن دی خاطر انہاں دے وصف انہاں دیاں خوبیاں انہاں دی زندگی انہاں دی سیرت تاکہ اساں تساں مل کے تھوڑا جیاں خاکہ سمجھ سکتا کہ وہ کیجڑی وڈی ہستی ہے انہاں دے اندر کیا خوبیاں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جڑا پہلا اعزاز ہے جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ دا پہلا اعزاز جڑا بیا کہیں دے حصے شاید نہیں آیا کہ آپ ذل ہجرتین ہیں یعنی آپ نے اسلام دی خاطر 2 باری ہجرت کی تھی پہلی ہجرت حبشہ اور دوسری ہجرت مدینہ یعنی جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ بیوی سمیت گھر سمیت اپنے گھر سمیت 2 باری اسلام دی خاطر انہوں نے ہجرت کی تھی این واسطے آپ دا ایک پہلا لقب اور خوبی ہے کہ آپ کیا ہیں ذل ہجرتین یعنی 2 ہجرتیں آلے اے اعزاز محدثین اور مفسرین نے اے بات لکھی ہے کہ پوری دنیا شاید کہیں کوئی اعزاز حاصل نہیں امت دے وچوں جیڑا اعزاز جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور دوسری جڑی خوبی ہے جناب عثمان دی بڑا مشہور و معروف لقب ہے تو ساں کئی باری سنیا ہو وہ یہ ہے کہ آپ ذنورین ہیں
ذی-النورین دا مطلب ہے کہ آپ دے گھر نبی کریم علیہ السلام دیاں دو نور نظر دو بیٹیاں بطور نکاح آیا جناب عثمان غنی ذی-النورین ویسے تو ایک بیٹی کو بھی نور نظر آکھیا ہے ذی-النورین یعنی دو نور نظر نبی علیہ السلام دی پہلی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ اور دوسری بیٹی آپ دی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ یہ دوہیں بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی دے نکاح چاہیاں اے اعزاز دوہرے داماد نبی ہومن دا اے بھی کائنات اس بھی کہیں کو نصیب نہیں جڑا حضرت عثمان غنی کو نصیب کوئی امتی کوئی نبی دا کوئی صحابی کہیں نبی دا دوہرا داماد بنن دا شرف حاصل نہیں کیتا جیڑا شرف جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ دے کھاتے چھے یعنی یہ آپ دا دوجا لقب ہے کہ آپ ذی-النورین ہیں اور ان دی کچھ تفصیل ہے کہ جب جنگ بدر تھیون لگی جنگ بدر ایک بندے دی ضرورت ہے 313 دی تعداد بڑی مشکل نال وانج بنی ہے اور کافرین دی تعداد 1000 دے قریب ہے اور 313 دی تعداد کو لو اسلحہ بھی پورا کہنا ایک بندے دی ضرورت ہے عورتاں نبی علیہ السلام نے نال ملائن بال نال ملائن بزرگ نال ملائن ایک بندے دی ضرورت ہے لیکن جناب نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تم جنگ دی تیاری نہ کر تائیں بدر نہیں جلنا تائیں بدر نہیں جلنا تائیں رانا جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمائیں میں تیار آمیں اور میں این جذبے نہ لامیں کہ جلے میں اسلام قبول کیتا ہا میرے رشتہ دار ہیں میرے ہوتے بڑیاں تکلیفاں اور مصیبتاں میرے ہوتے ڈھائیاں ہیں میرے ذہن چاہیا میں بدلے گی انسان میں کو درخت نال بدھینے ہیں تلے پانی چھوڑ دینے ہیں کیڑے مکوڑے دنیا دے میرے جسم تے حملہ کرنے ہیں میرا دل آدھا ہا کہ موقع بنیا پہ اسلام دا پہلا مارکہ ہے میں تلوار تیز کیتی ہوئی ہے کہ آج میں ایک کو چون کے بدلے گئے لیکن میں نبی پاک دا کلمہ پڑھا ہویا ہا اور میں نبی پاک نال بے انتہا محبت کرنا میں کو نبی کریم نے جب روک دیتے میں اپنے جذبات اپنے جذبے میں اپنے ارادے سارے ختم کر دیتا نبی پاک دی محبت دے اور آپ نے روکیا کیا دو چیزیں تھے کیڑی وجہ تو روکے نے اور روکن دے بعد حوصلہ افزائی کیا کی تھی وہ بڑی قابل غور ہے نبی علیہ السلام فرمائے اے عثمان تیری گھر والی حضرت رقیہ جو کہ میری بیٹی ہے وہ دی طبیعت دا مسئلہ ہے وہ کافی علیل ہے کافی بیمار ہے اگر تو جنگج کیو تے وہ کلی رہ ویسے وہ کو پانی دی ضرورت وہ کو دوائی دی ضرورت ان دی خدمت ان دی کیئر کرنے پوسی لہذا میں تک اللہ دا پیغمبر حکم لینا کہ تو میری بیٹی دا خیال کر اور اپنی بیوی دا خیال کر یعنی یہ دو چیزیں کہ جہاد جہیں عظیم عمل کے نبی علیہ السلام نے جناب عثمان غنی کو روک دیتے کہ تم اپنی بیوی دی خدمت کر یعنی بیوی دی خدمت کرنا بھی عبادت ہے بیوی دی کیئر صرف بیوی خامن دی خدمت کرے عبادت نہیں خامن اگر بیوی دی خدمت کرے بھی عبادت ہے صرف بیوی خامن دی عزت کرے خامن دا ادب کرے خامن دا احترام کرے یہ بات اپنی جگہ درست ہے لیکن خامن نبی علیہ السلام دی تعلیم ہے کہ وہ بھی اپنی بیوی نال محبت کرے اور اپنی بیوی دی خدمت کرے بیوی نال محبت ان دی عبادت فرمایا تیری یہ عبادت ہے تیرا یہ جہاد ہے کہ تم اپنی بیوی دی کیا کر خدمت کر
اور آپ نے جڑی خوشخبری سنائی، آپ نے فرمایا عثمان تو ہی تھائیں رہے اوڈے نہ جڑ، لیکن جڑے لوگ تلوار چاہ کے میدان جنگ کافرین دا مقابلہ کرے سن اور لڑ سن، جڑے لوگ بھی جی میں اللہ انہیں کو اجر دے سی، اللہ انہیں دے برابر تائیں عثمان کو بدر دی شرکت دا اجر عطا کرے سے، یعنی ڈوب آتا کہ بیوی دی خدمت کرے سے اللہ تیکوں جہاد کے زیادہ ثواب دے سے، اور دوجہ میری بات منے سے اللہ تیکوں بدر دے جہاد دے اجر شریک کر دے سے۔ نبی علیہ السلام لگے گئے، اسلام دی پہلی جنگ گئی اور بڑی مشکل ترین جنگ گئی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نبی علیہ السلام دی بیٹی سیدہ رقیہ جو عثمان غنی دی بیوی آئی، انہاں دی خدمت تے لگ گئے، نبی پاک دا حکم آئی۔ ویسے بھی وہ اپنی بیوی نال محبت کرنے لیکن اتھا تو نبی سے ہی دا حکم آئی، کہیں ملے دوائی، کہیں ملے دودھ، کہیں ملے پانی، بیٹھے ہیں ہر ویلے۔ نبی دا ایک خاص حکم آ گیا ہاں کہ میری بیٹی دا خیال کر، ہر ویلے پوچھ دیں کوئی شے ضرورت، کوئی شے ضرورت، میری ڈیوٹی لائیے پیغمبر نے، میں اپنی ڈیوٹی پوری کرے سے حکم کرو۔ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ بار بار حدیث چندے تاریخ چندے بار بار جناب عثمان غنی جڑے ویلے بھی پوچھ دے ان طبیعت دا حال دے ہو، کہیں شہدی ضرورت دسو، میں تواڈی خدمت واسطے حاضر ہاں، امام کائنات دی ذمہ داری لگی ہے، نبی کریم نے میری ڈیوٹی لائی ہے۔ اور اتھو اے بھی پتہ لگ دے کہ نبی پاک کو اپنی بیٹی کتنا پیاری ہے، بیٹی دی خاطر انہوں نے جناب عثمان غنی کو جہاد تے نہیں ونجانے تھے، کتنی وڈی بات، دھیری کتنا پیارے ہیں کہ کیئر کرنے پن بھئی تو میری بیٹی دے نال کر تے ہون بیٹی والا باپ دے بارے کتنا سوچیں دیا۔ حضرت عثمان غنی پوچھ دیاں ہاں بھئی کہیں شاید ضرورت، جناب سیدہ رقیہ جواب نے جان عثمان میرے سر دے تاج، میں کوئی دوائی دی ضرورت نہیں، دودھ دی ضرورت نہیں، آرام دی ضرورت نہیں، میرے نال تے کو باہر دی ضرورت نہیں، باہر وانج مدینے دے چوکے چ انتظار کر، پتہ کر میرے بابے دا بدرج کیا بنے۔ تاریخ اسلام ہے، ان کو جھٹلایا نہیں مان سکتا، عجیب کیفیت۔ باپ کو اپنی بیٹی دی فکر ہے، میری بیٹی دا خیال کریں عثمان، تے بیٹی کو اپنے باپ دی فکر ہے، عثمان میری خیر ہے، میرے بابے دا پتہ کر۔ حضرت نبی سے فرمینے ان میری خیر ہے، میری بیٹی دا خیال کر۔ بیٹی آکھن لگے عثمان میری خیر ہے، میرے بابے دا، کتنا ایک نسبت ہے باپ بیٹی آلی، کتنا وڈا تعلق۔ وہ کو دوائی دی پرواہ نہیں، ابے دی پرواہ، ابے کو جنگ دی پرواہ نہیں، بیٹی دی پرواہ۔ یہ بڑا مقدس رشتہ ہے۔ بڑے ظالم لوگ انہوں نے جڑے اپنے بیٹیاں کو قتل کر دیں۔ میاں والدہ ایک واقعہ ہے، ان دی گھر والی کو بیٹی جائی ان قتل کر دیتی، میں کو پتر ضرورت آتا تائیں دھی کیوں جڑی، نفرت کرنا دھیری نہ، حالانکہ دھی رحمت ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام جنگ چ گئے ہوئے ہیں، عثمان میری بیٹی دا خیال کریں تے اتھا بیٹی بار بار پیا دیئے، عثمان میرے بابے دا خیال کریں، باہر وانج پتہ کر متا کوئی قاصد خبر چاہ کے آیا ہوئے۔ حضرت عثمان غنی بار بار باہر ویندے ہیں، ول واپس آمنا رقیہ جہاں کوئی قاصد نہیں آیا۔ اچھا چلو میری خیر ہے تو باہر وانج اتھائیں انتظار کر۔ بالآخر مدینے جو خبر آ گئی ہے کہ مسلمانوں خوش ہو ونجو، اللہ پاک نے بدر دے میدان امام کائنات نبی کریم کو نصرت فتح عطا فرما دیتی ہے۔ خبر آ گئی مدینے دے چوک اس خبر ہے، جناب عثمان غنی میں جلدی نال
انہوں کو پتہ بے رقیہ بیٹی اپنے باپ دی فتح سنن واسطے بیتاب ہے شاید کوئی بیتاب نہ تھی وے پیو ماں دے بارے جتنا بیٹی بیتاب تھی یعنی ایک گرنٹی ہے اگرچہ پتر بھی بیتاب تھی نہ ہو سی لیکن پتر گھٹ بیٹی بڑی بیتاب تھی ایندے ہوتے ایک علیحدہ موضوع ہے بڑی بیتاب تھی جلدی نال دوڑ کے آئے تھے آ کر کے اندر آئے حضرت رقیہ دی نظر پئی جی عثمان کیا بنیا رقیہ مبارک ہوئی اللہ پاک نے تیرے بابے کو فتح عطا کر دیتی ہے جنگ بدر اللہ نے تیرے بابے کو نصرت عطا کر دیتی ہے حضرت رقیہ نے آسمان دی طرف اپنی نظر کی تھی اللہ دا شکر ادا کی تھا تے بس اٹھائیں روح نکل گئی ہے ایویں لگدا جی میں خوشخبری دی انتظار ہے چون تے جڑے ویلے ابے دی بشارہ سنی نے تے روح نکل گئی ہے فوت ہو وینجن حضرت عثمان غنی نے کفن دفن دا انتظام کی تھا جنازے دا انتظام کی تھا بقی قبرستان قبر بنا کے دفن کر کے مٹی بیڑے سٹے دیان ایڈو امام کائنات نبی کریم مجاہدین دی قیادت کریں جو ہیں مدینہ منورہ واپس پیندن مدینہ منورہ تو جنگ بدر 50-52 کلومیٹر دے فاصلے تھے گرمی دا مہینہ آئی رمضان دا مہینہ روزے دی حالت آئی میرے نبی سی جڑے ویلے مدینے پہنچن جڑے لوگ مدینے بچ گئن تے جنگ کہنا گئن وہ سارے مدینے دے باہر نبی دا استقبال پہ کرندن مبارکاں پہ دیندن امام کائنات سارے بندیں دو بار بار دے دے بہن سجے کبے دے کے بار بار دے کے آدن عثمان نظر نہیں اندہ رقیہ نظر نہیں اندی وہ استقبال واسطے کیوں نہیں آئے جناب نبی کریم کو اطلاع دے والے اطلاع دیتی اللہ دے نبی عثمان غنی قبرستان چن تواری بیٹی رقیہ فوت ہو گئی ہے ان دی قبر دا انتظام پہ کردن عجیب کیفیت خوشخبری تے غم دی خبر خوشی غمی کو کٹھے رلاون والا کون ہے خوشی غمی کتیں شادی کتیں غمی کتیں فوت کی کتیں خوشی کتیں وفات کتیں ولادت ایڈو خوشی ہے ایڈو غمی بیٹی نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر نہیں گئے اپنے حجرے نہیں گئے آپ بقی قبرستان لگے گئے نا فوراں بیٹی ہو گئے بقی قبرستان لگے گئے نا جناب عثمان غنی رضی اللہ نے قبر دے ہوتے مٹی بیٹھے پہنے آنا اتھو اے مسئلہ بھی سمجھ آیا جڑے ویلے بندہ فوت تھی وے کو جلدی دفن کر دیتا کرو میرے نبی کریم 50 کلومیٹر دے سفر تے آنا حضرت عثمان غنی نے نبی دی انتظار نہیں کی تھی آپ نے جلدی نال اپنے گھر والی کو دفن کر دیتا آئی سعودیہ تو ٹکٹ پہ کروینن دبئی دی انتظار ہے لاہور دی انتظار ہے کراچی دی انتظار ہے میت کو روح نکلن دے بعد زیادہ دیر رکھنا نہیں چاہیے دا اے امانت کو مٹی دے حوالے کر دیونا چاہیے دا حضرت عثمان غنی دیر نہیں لائی مٹی بیٹھے پہنے امام کائنات قبر دے ہوتے آگئن آپ نے جناب عثمان غنی دے کندھے تے ہاتھ رکھیا حضرت عثمان رون دے بیٹھے آپ نے فرمائے عثمان رومن دی ضرورت نہیں بیٹی میری فوت ہوئی ہے اے اللہ دی مرضی ہے اللہ نے دیتی ہے اللہ نے ولا کی دیئے جناب عثمان غنی آدن اللہ دے نبی مسئلہ بھی آتا کوئی کہے نہیں بس ایو رولا ہے اگیں جڑے ویلے میں گزر دامی لوگ آدھیں نبی دا داماد ویندہ بے ہون توالے نال علی نسبت موک گئی ہے توالے نال علی رشتہ موک گئے لوگ میں کو اکسن عثمان ویندہ بے آپ نے فرمائے عثمان حوصلہ کر تین جیاں سونا تے چنگا تے باہیا داماد اللہ کہیں کہیں کو نصیب کریں دے میری بھی بیٹی ہے جیندہ ناؤں میں کلسوں میں ہوں دا نکاح تیرے نکاح چڑھنا تیرے آنکھیں میں ہاں جڑے کھن گوارا نہیں کرنا ذوالنورین رقیہ دے بعد ام کلثوم
کیڑا سورا ہے جڑا اپنے داماد کو پہلی بیٹی فوت تھی وے لوجی دے ونتے تیار تھی وے یا جڑے گھر میں اپنی بیٹی پر نہیں ہوئے ہوں گھر ریچ اپنے داماد دے کہیں بھائی کو بھتریجے کو بھی بیٹی دے ونتے تیار تھی نا ایک کائنات اچ آسمان دے تلے زمین دے ہوتے ہیں اے اگر اعزاز ہے تے حضرت عثمان غنی کو ہے ذنورین دوہرے داماد اے عثمان یہ میری ذمہ داری ہے میں تے کلے سے ول سیدہ ام کلثوم نال نکاح ہویا جب او فوت ہویا میرے نبی سے فرمائے عثمان اللہ میں کوئی 40 بیٹیاں دے ویا نا 40 بیٹیاں دے ویا تے میں تیکوں یکے بعد دیگرے ایک دے وہاں او فوت ہویا بی دے وہاں او فوت ہویا بی دے وہاں او فوت ہویا بی دے وہاں آسمان دے تلے زمین دے اتے تائیں عثمان جیاں میں کو کوئی داماد نظر نہیں آئی میرا دل آکے میں تک بار بار اپنے بیٹیاں دینا رہا لیکن میں میرے کلون بیٹے حضرت سیدہ فاطمہ دا نکاح تھیا ہویا حضرت علی نا ہون مجبوری ہے حضرت عثمان غنی دا پہلا لقب ذوالحجرتین حضرت عثمان غنی دا دوجا لقب ذنورین کتنی بڑی محبت ذنورین نبی کریم علیہ السلام اچھا تریجا لقب حضرت عثمان غنی دی تریجی خوبی کہ انہ دی خاطر بیعت رضوان تھئی یہ تریجی خوبی ہے اے بھی کہیں مذہب یا دین اسلام اس کہنی جیڑی اے بیعت تھئی بیعت لوگ کریں دے ان جہاد واسطے لڑائی واسطے قتال واسطے ہر کوئی اپنے بدلے واسطے لیکن پوری امت تے پورا دیندار طبقہ عثمان دی خاطر بیعت کرے اے ایک انوکھا واقعہ جڑا کہیں دی خاطر بھی میں کریں نہیں تھیا جڑے ویلے نبی علیہ السلام نے خواب دکھائی کہ میں عمرہ ودا کرنا صحابہ نالن حدیبیہ دے مقام تے پہنچن نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو اپنا قاصد بنایا قاصد بنا کے آپ نے مکے روانہ فرمایا وہاں مکے آجانے حالات دیکھ گیا تے حالات دا پتہ کر گیا 1400 صحابہ کرام 1400 صحابہ کرام حدیبیہ دے مقام دے اوتے ٹکے ہوئے تے مدینے دے قریب آئی حدیبیہ دا مقام حضرت عثمان غنی جڑے ویلے مکے جب پہنچے تے مکے جگئے تے مکے دے کافر آکھن لگن اے عثمان تیرے واسطے اجازت ہے جتنا دل دی عمرے کر جتنا دل دی حجر اسود کو بوسہ دے جتنا دل دی طواف کر جتنا دل دی صفا مروہ دے چکر لا لیکن تیرے نبی کو اجازت نہیں عثمان غنی دی نبی نال محبت دے دے ادھر آکھنے مکے دے کافروں گال سنو جتنا مرضی میں کوئی اجازت دے ہوں میں باہیں لاکھ اتنا طواف کراں میں ان طواف کو طواف نہیں سمجھدا جڑے طواف دی میں کو نبی اجازت نہ دے کتنا کنیکشن ہے محبت میں بابا نہیں کر سکتا اتنا حضرت نبی پاک و صحابہ بیٹھے آدم کتنا خوش نصیب ہے عثمان عمر ودا کرنا ہو سی زیارتاں کرنا ودا ہو سی حضر اسود کو چمدہ ودا ہو سی یہ جملے سنائے میرے نبی سی فرمائے صحابہ میں گرنٹی دینا میرا دل لدے عثمان میرے بغیر طواف نہیں کر سکتا اتھا عثمان آدھے میں نبی دے بغیر طواف نہیں کرنا اتھا نبی سے گرنٹی دینا عثمان میرے بغیر طواف نہیں کر سکتا اتنی محبت اتنی کنیکشن اتنا آپس گہرا تعلق بالآخر انہیں خبر پھیلا دیتی کہ حضرت عثمان غنی قتل ہو گئے خبر پھیل جائیں اتنا حدیبیہ دے مقام تے نبی تک پہنچی جو ہی نبی سے ہی تے خبر پہنچی آپ نے کیا کیتا جو کیتا ان دا ذکر قرآن ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے صحابہ تو آجا کیا خیال ہے میرا ارادہ ہے کہ میں او تئیں مکے بھی چوتے حدیبیہ دے مقام تو واپس کہنا ویزاں جیتی اپنے عثمان دے قتل دا بدلہ نہ گنا چاہے میری جان چلی ونجے میں عثمان دا بدلے ہوئی گن دے جے کو پیار ہوئے ہمیشہ اپنا ہی بدلہ گن دے میں بدلہ گن کے ویسے حالانکہ آئی کوڑی خبر ہے
یہ بیعت رضوان دسیں دیئے میرے نبی دی بدلے علی بیعت دسیں دیئے کہ میرے نبی پاک علم غیب کہنا ہا ہوئے ہا تے آپ ہوں ویلے آنکھیں نہ چاہ اے تے افواہ کوڑے کوڑی خبر ہے آپ نے بیعت گھدی وعدہ گھدا معاہدہ گھدا بدلے انتقام دے بارے انہا مطلب ہے کہ انہوں نے جو پروپیگنڈا کی تہا کوڑی خبر چلائی ہے انہا میرے نبی پاک کو علم کہنا جیڑی بات اللہ سونا جب تک میرے سونے نبی کو دساوے نہ او تک میرے نبی کو پتہ نہ لگ دا جیڑا خبرہ میرے نبی پاک نے مستقبل دیا اپنی زبان نال دچن او بھی میرے اللہ نے دسائیں اتھا انہوں نے کوڑی خبر چلائی ہے حضرت عثمان غنی قتل ہو گئے میرے نبی کریم علیہ السلام نے معاہدہ کیتا بیعت گھدی وعدہ کیتا بدلے دا انتقام دا انہا مطلب ہے نبی پاک کو نہ پتا ہر خبر ہر چیز دے پتے کو کون جان دے اللہ جان نبی علیہ السلام بیعت پہ گندن انہوں موجود ہن 1400 صحابہ ہر کہیں دے اپنے بالن ہر کہیں بیویان ہر کہیں دے گھر انہیں کو پتہ مر سکتے ہیں شہید تھی سکتے ہیں لڑ سکتے ہیں سارے نبی کریم دے ہاتھ رکھے ہر کوئی رکھ دا ہے سارے 1400 صحابہ نے ہاتھ رکھ کے فرمائے اللہ دے پاک نبی نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بکینا ابدا اے اللہ دے نبی اساں وعدہ کرنے ساجا بیویاں سارے بال سارے بچے سارے گھر سارے رشتہ دار سب کو اتنا پیارے نہیں جتنا عثمان غنی پیارا ہے 1400 صحابہ اس محبوب بھائی کون کہیں دی خاطر آج لڑ دے او وعدہ پہ کرن اللہ دے نبی ایسا تیار ہیں میرے نبی کریم نے 1400 صحابہ دے ہتھیں دے ہوتے ہیں ذرا تھوڑا جہاں غور کر تلے تلے امام کائنات دا ہاتھے والے 1400 صحابہ دے ہتھیں آخر ہوتے ہوتے امام کائنات نے اپنا پیا ہاتھ رکھ کے فرمائے اے عثمان دا ہاتھے اجائی میں وعدہ چلتا پیا معاہدہ چلتا پیا انہا مطلب صحابہ سارے عثمان نال محبت کریں دیاں تے اللہ دے نبی بھی محبت کریں دیاں اے تین بس نہیں اگلی گالا سمیتے زیادہ ایمان ودا اجا معاہدہ پیا تھی نا ہاتھ تے ہاتھ رکھی پیان عرشاں تو حضرت جبریل امین آئے آ کر کے آکھن لگے اللہ دے نبی تو سارے دے ہتھیں دے ہوتے اللہ دا ہاتھے اللہ فرمینا پہ جی میں تو کو عثمان پیارا آئی ایمیں میں اللہ کو بھی عثمان پیارا آئی میرے خیال چیئے ہو جی کوئی مثال نہیں ملتا کتنی بڑی بات اللہ آکھے میں توڑے وعدے جنالا میں توڑے وعدے اے سارے صحابادات اگلی گال سن اے عام مستی نہ آئی حضرت عثمان غنی دی شخصیت عام شخصیت نہ آئی صحابہ سارے محبت دا اظہار بیٹھے کریں اللہ دے نبی کریم بھی محبت دا اظہار بیٹھے کریں تے اللہ نے فرمائے اتے میڈا ہاتھ تے حضرت جبریل دن اللہ دے نبی جائیں جناب عثمان غنی دے نال اپنی محبت دا اظہار کیتے اللہ پاک نے انہیں دے بارے قرآن نازل فرمائے اللہ فرمائے لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم وأصابہم فتحا قریبا اے میرے محبوب جائیں میرے یار عثمان دی خاطر آج معاہدہ کی دیتے بدلے تے انتقام دا وعدہ کیتے میں اللہ اے جڑا خوشاں عثمان دی محبت دے بدلے انہیں سارے تے میں اللہ راضی ہو چکا انہاں دے راضیاں انہاں دی خوبی کیا ہے ایک کہنے نال پیار کریں
بولو عثمان غنی نال انہیں تے راضیاں کیوں انہوں نے کہنے نال پیار کی؟ ایک جنازہ نبی سیندے اگو گزریے، آپ نے آکھا کہ جنازہ پڑھ دے ہو، آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھ دا۔ انہیں کہ وجہ آکھنے لگے میں کو پتہ لگے کہ میرے عثمان کو برا آدھا میں جے بندے دا جنازہ ہی نہیں پڑھ دا۔ اتنی وڈی ہستی ہے جناب عثمان کہ انہیں محبت کی تھی۔ اللہ نے فرمائے ونجو میں راضی ہوں تھوڑے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ اے بیعت رضوان قرآن مجید موجود ہے، حضرت عثمان غنی دا چرچا موجود ہے۔ اے بعد پتہ لگا کہ لوگیں میں کوڑی خبر پھیلائی آئی حضرت عثمان غنی زندہ حیات ہیں، لیکن اللہ نے بیعت نہیں وعدے دا تذکرہ قرآن مجید کر دیتے۔ اے او عثمان غنی ہیں جڑے صلح ہجرتین، اے او عثمان غنی ہیں جڑے ذنورین، اے او عثمان غنی ہیں جنہ دی وجہ تو بیعت رضوان ہوئی آئی۔ چوتھی خوبی تے غور کر، اللہ پاک نے اے جڑی وڈی عظمت بنائی ہے، اے جڑے وڈے چرچے بنائے، اے جڑا وڈا عثمان ہے جن دی شان ہے جڑا پیکر حیا ہے۔ پیکر انہیں تو سارے صحابہ حیا لے لیکن عثمان دا وکھرا حیا، بے حیا بندے دی کوئی زندگی نہیں۔ ایمان حیا سکھیں دے جندے حیا ہے اندے ایمان ہے، جندے ایمان ہے اندے حیا ہے۔ الحیاء والایمان رفقاء جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر۔ انہیں دو چیزیں وچوں ایک موقع ونجے دوجی آپ میں موقع نہیں۔ پیوما دا حیا، بزرگیں دا حیا، مسجد دا حیا، اذان دا حیا، نماز دا حیا، قرآن دا حیا، وڈیریاں دا حیا، سوچ سمجھ کے بولنا، چنگے لفظ کاٹ کے بولنا، با حیا بندہ ایماندار بندے دی نشانی۔ حضرت عثمان غنی دا حیا تاریخ اچ موجود ہے، اسلام اچ موجود ہے۔ شاید اتنا کوئی حیا والا نہ گزریا ہوئے جتنا جناب عثمان غنی گزریا۔ جناب نبی کریم علیہ السلام میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دے کچھے حضرت اما عائشہ صدیقہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے گھر اپنی دیوار دی ٹیک لگے بیٹھے ہیں، تے آپ دے گوڑے مبارک تو چادر ہٹی ہوئی آئی جی میں بندہ اپنے گھر دے معمول جو بیٹھا ہوں دے۔ اچانک امام کائنات دے گھر دا دروازہ کھڑ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آکے اللہ دے نبی میں ابو بکر، آپ نے فرمائے آونجو۔ حضرت عائشہ فرمائے امام کائنات نے اپنے کوڑے دی چادر نہیں جوڑی، آپ میں ٹیک لگے رہ گئے۔ حضرت سیدنا عمر ہے سلام کیتا، امام کائنات نے فرمائے عمر تے کو اندر آون دی اجازت ہے۔ حضرت عائشہ جن میرے نبی نے کوڑے دی چادر نہیں جوڑی، امام کائنات جناب نبی کریم ٹیک لگ کے بیٹھے رہ گئے۔ تھوڑی دیر دے بعد دروازہ کھڑ کے حضرت عائشہ جن آپ نے فرمائے کون؟ آواز آئیے اللہ دے نبی میں عثمان۔ حضرت عائشہ فرمائیں میں نیچے نبی پاک نے جلدی جلدی اپنی ٹیک چھوڑی ہے، جلدی جلدی اپنے کوڑے مبارک دی چادر جوڑی نے، چادر جوڑ کے بائے گئے تے فرمائنے عثمان تے کوئی اجازت ہے آئین بیٹھے رہ گئے۔ حضرت ابو بکر لگے گئے، حضرت عمر لگے گئے، حضرت عثمان لگے گئے۔ اما جان سید عائشہ فرمائیں میں عرض کی تھی اللہ دے نبی جناب ابو بکر صدیق ہیں، تُسا اپنی پوزیشن تبدیل نہیں فرمائی۔ حضرت عمر ہیں، تُسا اپنی پوزیشن تبدیل نہیں فرمائی۔ حضرت عثمان ہیں، تُسا اپنی ٹیک بھی چھوڑیے تے اپنے گوڑے بھی جوڑن وے تے چادر بھی جوڑی وے، اندھی کیا وجہ ہے؟ امام کائنات نے فرمایا عائشہ عثمان عام ہستی نہیں، اے او عثمان ہے جہاں دے اٹھے اگر رب دے فرشتیں دی دید پائے ونجے، رب دے فرشتے بھی عثمان دا حیا کریں دا، تے جہاں دا فرشتے حیا کریں میں نبی کیوں نہ کروں؟ میں نبی ہی واسطے لحاظ کی تے کتنی وڈی بات ہے یار کہ نبی کریم لحاظ پہ کرن جناب عثمان، کتنی وڈی بات۔ فرمایا الا استحیی منہ
فَإِنَّ تَسْتَحْيِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ ایسے بندے دا میں کیوں نہ لحاظ کراں جہاں رب دے فرشتے لحاظ کرن حیا کرن حضرت عثمان ذوالحجرتین حضرت عثمان ذی-النورین حضرت عثمان بیعت رضوان تے حضرت عثمان پیکر حیائن پیکر حیا کیا بات ہے اتنا حیا اور اگلی خوبی کیا ہے چوتھی حضرت عثمان غنی سخی بڑے ان غنی والے لفظ کے پتہ لگ دے سخی بڑے انہیں سخاوت اسلام ہے جڑے ویلے جنگ تبوک دیواری آئی حضرت عثمان غنی نے 1000 اٹھ 100 گھوڑا لجا لڑایا میرے نبی کریم دی خدمت پیش کر دیتے نے کئی 1000 اشرفیان جنہاں میرے نبی دی جھولی پاچے نے اللہ دے پاک نبی تبوک دے موقع تھے اپنی جھولی دے کنارے پکڑ کے الٹ پلٹ بیٹھے کریں دے تے آپ فرمے دے بیٹھے ما ذرہ عثمان ما عاملہ بعد الیوم قط عثمان آج دے بعد کوئی نیکی دا کام نہ کریں جڑی تبوک دی امداد کی تھی اللہ تری امداد تے اجرا خوش ہے آج دے بعد کوئی عمل نہ کریں اللہ نے والوی تیرے تے جنت واجب کر دیتی ہے میرے نبی سی فرمائے مسجد نبوی دی توسیع کرنی ہے نالالا پلاٹ دو یتیمیں دا اوکو پیسے دیونن پلاٹ مسیح ایڈ کرنے ہے کوئی جڑا تامن کرے جناب عثمان غنی کھڑے ہو گئے اللہ دے نبی بدلے کیا مل سی آپ نے فرمائے میں ضمانت لینا جیڑا بندہ مسجد نبوی دے پلاٹ دے پیسے دے سی میں کو جنتی ضمانت لینا ادھے اللہ دے نبی بیا کہیں کو آکھن دی لوڑ نہیں پلاٹ عثمان دے ذمہ غنی سخاوت آپ نے ایک باری اعلان فرمائے وہ یہودی دا ایک پانی دا کنواں ہے بیر روما تے وہ مسلمانے کو پانی نہیں بھرانے دا ہے کوئی جڑا بندہ وہ کنواں مول گھنے مسلمانے واسطے پانی وقف کرے عثمان غنی کھڑے ہو قبلہ مل سی کیا فرمایا جنت مل سی فرمایا میں گال کرن یہودی نال گال بات تھی ایک نیوہار انہیں ویچا ایک نیوہار نہ ویچا کیا معاہدہ تھیا ایک نی مسلمان پانی بھرے سن ایک نی میڈا اسی میں ویچے سن وہ آگے ٹھیک تھی اللہ دے نبی ادھا ہوں دیتے ادھا نہیں دیتا فرمایا کوئی بات نہیں ہونا ہی کرو جیڑے نیوہار سادہ ہے جیڑا دین سادہ ہے اون نیوہار حضرت عثمان نے اعلان کر دیتے مدینے دے یہودی مدینے دے عیسائی مدینے دے کافر جڑے سادے دین تے نہیں انہیں کو بھی عثمان دی طرفوں اجازت ہے وہ سادی واری وچو پانی اپنا بھر سکتا ہے سادی طرفوں اجازت ہے اگلا نہیں پیچھے وہ خالی بچ گئے کوئی پانی نہ بھرے رہا وہ آکے کوئی ویچ چھوڑے سی پورا کنواں آج بھی مدینے اچ موجود ہے پورا کنواں آج بھی مدینے اچ موجود ہے تو سمجھو مدینے مکے حضرت عثمان غنی دی کتنی پراپرٹی ہے جن دی آج آمدن دی پئی ہے اور وہ مسجد نبوی دے ہوتے اور حرمین شریفین دے ہوتے لگ دی ہے آج انہیں دے نا دیاں ہوٹلاں انہیں دے نا دے باغات انہیں دے نا دے کنویں آج بھی موجود ہے اسا وہ کنواں ڈٹھے آج بھی وہ کنویں پانی موجود ہے اور وہ بیعت رضوان علی جگہ اور انہیں دے کئی ایسے باغات کئی ایسے پلاٹ جڑے آج بھی وقف ہیں اللہ واسطے وقف ہیں ایجرہ ولا سخی عثمان ایجرہ ولا سخی عثمان جنہیں دے اللہ نے چرچے قرآن حدیث بیان فرمائے سخاوت اتنی ہے جدہ میرے نبی پاک اپنی بیٹی دی شادی کرن لگن حضرت علی نا آپ نے فرمایا ابو بکر عمر شادی میرے واسطے تے حاضر ہے لیکن خرچے پانی دا مسئلہ ہے حضرت علی نالگال کتنے ہونا کہ میرے کلوئی شادی دی گنجائش کہنی آسمان دے تلے زمین دے ہوتے کیجریاں وجہ ہستیاں شادی دی گنجائش کہنی وہ تساں اللہ دا شکر ادا کیتا شادی دی گنجائش کہنی ابو بکر عمر لگے گئے جناب عثمان جی اے زرہ ہے زرہ توانما لوہے دی بنی ہوئی حضرت علی جنگ چاتی ودران اے ایسا ویچنا ہے علی دی
یا گھنو چا مول پیسے دیو چا وہاں کے وجہ حضرت علی دی شادی کرنے پہ نبی پاک علیہ پاسے حضرت فاطمہ نا اچھا آگے نے رک کے ادھرا میں ہونے آیا گھر گئن پیسے چاہتی ہیں ایک تھیلی بھری ہیں آ کر کے پکڑوا دیتے ہیں ابو بکر صدیق دے ہاتھ تے زرہ دیتی ہیں عمر دے ہاتھ آگے نے توڑا علی بھرا ہے میرا بھرا نہیں ونجو زرہ علی کو دیو تے علی دی شادی دا خرچہ بھی میں عثمان دے ذمہ آگا کتنی بڑی بات ہے سخاوت بے انتہا سخاوت ہے یہ انہاں دی خوبی ہے تے آخری خوبی آخری بات حضرت عثمان کو میرے نبی نال بڑی محبت ہے قرآن نال بڑی محبت ہے اللہ دے رسول نال بڑی آپ نے کئی جائیں تے فرمائے عثمان جنتی ہے عثمان جنتی ہے عثمان جنتی ہے آپ اپنے کنویں پیر سٹی بیٹھے ہیں فرمائے نے عثمان جنتی ہے والا آپ نے جڑے ویلے احد پہاڑ ہلن لگا آپ نے پیر اندے اتے مار کے فرمائے تو آرام کر تیرے اتے عثمان شہید موجود ہے صدیق موجود ہے عمر موجود ہے یعنی اللہ نے بڑی عظمت کئی واری جنت دی بشارت لی تھی کئی واری تے میرے نبی پاک نال محبت کتنا ہے آخری بات تے غور کرو اتنی محبت کریں دے میرے نبی اسی فرمائے عثمان اللہ پاک نے تے کو خلافت دا چولا پوامنے جی میں تھی سگی خلافت دا چولا نہ لہاویں لعل اللہ یکمسک کمیسن فلا تخلا لہم اللہ نے خلیفہ بنایا پہلے کچھ عرصہ ٹھیک چلتا رہ گیا وقت معاملہ ایستا ایستا خراب تھیا وہ یہودی ہا جہاں نا عبداللہ بن سبا ہا اون بندے کٹھے کیتے مختلف ریاستیں وچوں اون ایک پوری جماعت بنائی اول اون بندے کو گھن کے مدینہ داخل تھیا انہیں لیواریں چے جڑیں لیواراں حج جہان اکثر لوگ حاجتے ہیں مدینہ خالی ہا تھوڑے بہت لوگ باقی ہیں انہیں آ کے حملہ کر دیتا حملہ اے ہا بھئی عثمان تو ہی میں کر اپنی خلافت کے دست بردار تھی ایسا پیچھیں گا آکھن لگے نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا انہیں دے میں خام خاد اعتراضاتاں خام خادیاں انہیں جائیں میں باتان اصلو چاہندے ناہن بھئی کوئی نبی دے خاندان دا یا کوئی عثمان عمر ورگا کوئی تھا رہوے انہوں نے این انداز دے وچ خرابے مچائے لوگیں کو خراب کیتا بل آخر انہوں نے محاصرہ کیتا گھر رچ قید کیتا مسجد تک نہ وڑیتا بیرے رومہ دا پانی نہ پی وڑیتا نماز نہ پڑھا دیتی حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رات کو اپنے گھر دی چھت تے چڑھ گئے لوگیں کو خطاب فرمائے نے جیڑے کنویں دا میں کو پانی نہیں بے پیوانے دے یہ کیا کنواں میں نہ گدا جیڑی مسجد وچ میں کو نماز نہیں بے پڑھانے دے کیا یہ مسجد دی زمین میں نہ گدی ہے حضرت عثمان نے تقریر کی تھی لیکن لوگ تھوڑے ہن اپنے والو آدھے ہن ساکو اجازت دیو تے اساں انہیں کو تحس نیس کر دیو آدھے ہن نہیں مدینہ میری وجہ تو خون نال رنگین نہیں تھی ہونا چاہیے دا مدینہ حرم دا شہر ہے حرم دے شہر ہے حرمت علی شہر ہے میں عثمان لڑائی دا آڈر دیواں میں کو اللہ میرے اتنر نہیں کرنا بھئی حضرت علی پاک نے حضرت حسن حضرت حسین دی ڈیوٹی لائی میرے نبی پاک نے حضرت عثمان دے دروازے دے ہوتے پہرے دے طور تے ایک عجیب لمبی بات ہے بالآخر حضرت عثمان شہید کر دیتے گئے اور جڑے والے شہید ہوئے قرآن پڑھ دے بیٹھے ہیں آج بھی ہو قرآن دا نسخہ موجود ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اللہ انہاں کو کافی ہے اللہ انہاں کو کافی ہے جنہاں لوگاں نے میرے نالے حال کی تھے این لفظ دے ہوتے آج بھی حضرت عثمان غنی دے خون دے قطریں دے نشان موجود ہیں اور جنہاں لوگاں نے حضرت عثمان کو شہید کیتا اللہ نے انہیں کو تباہ و برباد کر کے رکھا کوئی بھی سوکھ دی زندگی نہیں پا سکیا یہ جنہی وڈی عظمت آلے شہید ہو گئے نہ مدینے کو خون آلود تھی مڑی تنے نہ ہی خلافت دا چولا لہے اتنی وڈی نبی نال وفا لوگ بڑا آدھے رہ گئے سارے بھی تُسا میں اربانی کرو جی میں آگ سو کر گئے فرمایا نہیں نہ میں چولا لہنا میں کو نبی دی وسیعت نہ میں مدینے لڑائی دا حکم دینا روزے دی حالت آئی اپنی گھر علی نیلہ کو آکھنے میں خواب رٹھے میری تیاری کرا میرے روزے دی افطاری دا انتظام محمد عربی نے جنت اچ کیتا ہوئے آج میں جڑی افطاری ہے نا او میں جنت اچ کرے سا شہید ہو گئے
کئی دیوارا انہاں دا پانی بند ہویا والی انہاں دا جنازہ کوئی نہ چاہمانے وے بہرحال مظلومانہ شہادت بے دردی علی شہادت حضرت عثمان غنی حضرت حسین دی شہادت بھی مظلومانہ ہے لیکن جناب عثمان غنی دی شہادت بھی نہیں بھولنی چاہیے سادے واسطے کیا سبق ہے کہ نبی نال وفا کتنی ہے جان دے دیتی نے بے وفائی نہیں کی سادے واسطے کیا سبق ہے کہ سخاوت کتنی کرن دیا سادے واسطے کیا سبق ہے کہ آپ پسے محبت کتنی کرن دیا بیوی دا احترام کتنا کرن دیا انہیں اللہ نال تعلق اور اللہ نال محبت کتنی ہے آخری بات خوف خدا اتنا ہا اتنی عظمت دے باوجود فرمینن کے جلے قبر تے ون بہنا اتنا روندے ہیں جو کتھائیں نہ روندے ہیں کہیں پوچھے بھئی وجہ آنکھاں لگے نے جڑی قبر ہے نبی اسی فرمائے آخرت دے پوڑے وچوں پہلی پوڑی ہے جڑا این دے وچ کامیاب ہے اگو کامیاب ہے میں عثمان کو قبر کے بڑا ڈر لگ دے اتنا وڈا سخی اتنا وڈا باحیا اتنا وڈا عظمت آلا ڈر کتنا ہے خوف کتنا ہے کہ میں کو قبر دے عذاب کے ڈر لگ دے یعنی عاجزی بھی ہے تقوی بھی ہے خوف خدا بھی ہے سخاوت بھی ہے صلہ رحمی بھی ہے محبت بھی ہے پیار بھی ہے اللہ تے اللہ دے رسول دے نال وفا بھی ہے ساتھ سبق ہے کہ اساں صحابہ دی زندگی دی طرح اپنی زندگی پیدا کر انہیں صبر بھی ہے تحمل بھی ہے حوصلہ بھی ہے یا اللہ ساتھ صحابہ کرام دے کردار جیاں کردار بناون دی توفیق عطا فرما جناب عثمان غنی دے درجات بلند فرما انہاں دی سیرت انہاں دے خوبیاں اور انہاں دے اوصاف جائیں ساتھوں اپنے اندر خوبیاں پیدا کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ اصحاب و صحابہ کرام دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرما آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین